السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈائجسٹو سسٹم یعنی نظام انہضام۔ سب سے پہلے ہم ڈائجسٹو سسٹم کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ کہ ہم جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں اسے خوراک کہا جاتا ہے۔ خوراک جو ہے انسانی خوراک ٹھوس صورت میں ہوتی ہے اور اسے جزو بدن بننے کے لیے خاص انداز سے خاص کیمیائی عمل سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کیمیائی عمل کو نظام انہضام کہتے ہیں۔ خوراک تحلیل ہو کر خون میں جذب ہوتی ہے اور پھر جزو بدن بنتی ہے۔ خوراک کے اس طرح تحلیل ہونے کے عمل کو نظام انہضام کہتے ہیں۔ بچوں، یہ تو تھی ڈائجسٹو سسٹم کی ڈیفینیشن۔ آئیے ہم آگے پڑھتے ہیں کہ ڈائجسٹو سسٹم میں یا نظام انہضام میں ہمارے جسم کے کون کون سے اعضاء حصہ لیتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے جی منہ، ماؤتھ یا منہ۔ ہضم کا عمل دراصل منہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور منہ کیا ہے؟ منہ ایک خلا ہے جس میں ہونٹ، دانت، زبان شامل ہے۔ منہ میں خوراک کے بڑے ذرات چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہونٹ جو ہیں وہ غذا کو باہر نکلنے سے روکتے ہیں۔ زبان غذا کو الٹ پلٹ کر دانتوں کے نیچے لاتی رہتی ہے۔ زبان خوراک کا ذائقہ چکھنے میں مدد دیتی ہے اور دانت جو ہوتے ہیں وہ خوراک کو چباتے ہیں، کاٹتے ہیں اور پیستے ہیں۔ اس عمل کے دوران منہ سے لعاب دہن سلائیوا یا تھوک جس کو کہہ لیں جاری ہوتا رہتا ہے اور یہ خاص قسم کی رطوبت ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ خوراک نرم ہو جاتی ہے اور پھر اس کو نگلنے کا عمل جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا منہ کہ ہم سب سے پہلے جو بھی کھانے پینے کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ منہ میں ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دانت اس خوراک کو جو بھی چیز ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس کو کاٹتے ہیں، کترتے ہیں، پیستے ہیں اور پھر چبانے کا کام کرتے ہیں۔ اور اس دوران کیا ہوتا رہتا ہے کہ ہمارے منہ سے لعاب دہن یعنی سلائیوا یا پھر تھوک نکلتا رہتا ہے، جاری ہوتا رہتا ہے اور وہ اس خوراک میں جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتا رہتا ہے اور شامل ہونے کے بعد وہ اس خوراک کو نرم کر دیتا ہے جس سے وہ خوراک حلق سے نیچے اترنے میں آسان ہو جاتی ہے۔ اب نمبر 2 پہ ہے کہ حلق۔ منہ کے بعد کیا آتا ہے؟ جب ہم خوراک چبا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کون سا عمل ہوتا ہے؟ نگلنے کا۔ اور نگلنے کا عمل کس سے ہوتا ہے؟ حلق سے۔ حلق کیا ہے؟ یہ ایک کیف نما عضلاتی آلہ ہے اور چبائی ہوئی باریک غذا جو ہے وہ حلق میں سے ہوتی ہوئی خوراک کی نالی میں چلی جاتی ہے۔ اب نمبر 3 پہ آ جائیں جی، خوراک کی نالی۔ یعنی سب سے پہلے منہ میں چبائی جاتی ہے خوراک، اس کے بعد پھر حلق سے نگلی جاتی ہے اور نگلنے کے بعد کہاں جاتی ہے یہ خوراک؟ خوراک کی نالی میں۔ خوراک کی نالی یہ ایک عضلاتی نالی ہے اور یہ تقریباً 25 سینٹی میٹر لمبی نالی ہے جو حلق سے معدہ تک جاتی ہے۔ اور یہ خوراک کی نالی جو ہوتی ہے یہ سانس کی نالی کے پیچھے واقع ہوتی ہے اور اس کے عضلاتی دباؤ کی وجہ سے خوراک معدہ کی جانب بڑھتی ہے۔ سب سے پہلے ہے جی منہ میں خوراک چبائی جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ حلق کے منہ سے چبائی ہوئی نرم خوراک حلق میں چلی جاتی ہے، حلق سے اس کو نگل لیا جاتا ہے، نگلنے کے بعد خوراک جو ہے وہ خوراک کی نالی میں چلی جاتی ہے اور خوراک کی نالی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ غذا جو ہوتی ہے جو وہ معدے میں چلی جاتی ہے۔ معدہ یا اسٹمک یہ ایک تھیلے کی قسم کا زیادہ پھولنے والا عضو ہے۔ معدہ ہاضمے کے عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ معدے میں غذا عارضی طور پر ذخیرہ ہو جاتی ہے اور معدہ جو ہوتا ہے یہ پیٹ کے اوپر کے حصے کے درمیان چھاتی کے نیچے اور زیادہ تر بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ پہ واقع ہوتا ہے۔ معدہ 12 سے 15 انچ لمبا ہوتا ہے اور اس میں تقریباً 2.5 کلو غذا آ سکتی ہے۔ معدے کے اوپر والے حصے کو جہاں سے خوراک کی نالی ملتی ہے، معدے کا اوپر والا حصہ جدھر خوراک کی نالی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ملتی ہے، اس کو ہم کارڈیک اینڈ کہتے ہیں۔ معدے کے اوپر والے حصے کو جہاں خوراک کی نالی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اس کو ہم کارڈیک اینڈ کہتے ہیں اور نیچے والے حصے کو معدے کا جو لاسٹ والا حصہ ہوتا ہے، آخری ہوتا ہے، نیچے والا حصہ ہے، اس کو ہم پائلورک اینڈ کہتے ہیں۔ کارڈیک اینڈ والے حصے سے غذا معدے میں داخل ہوتی ہے اور تقریباً 3 گھنٹے معدے میں رہتی ہے۔ معدے کا حجم انسان کی عمر اور قد و قامت کے مطابق ہوتا ہے۔
میدے کی 3 تہیں ہوتی ہیں. میدے کی 3 تہیں ہوتی ہیں. نمبر 1، سب سے اوپر تہ ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے جسے پیریٹونیم کہتے ہیں. نمبر 2، درمیانی تہ یعنی غیر ارادی عضلات سے بنی ہوئی تہ. جو درمیان میں ہوتی ہے تہ وہ غیر ارادی عضلات سے بنی ہوئی ہوتی ہے. جو اوپر کی تہ ہوتی ہے وہ ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے جسے پیریٹونیم کہتے ہیں. اس کے بعد نمبر 3 پہ سب سے اندرونی تہ. اندرونی تہ خاردار ہوتی ہے اور یہ میدے کا استر کہلاتی ہے، اور اس کی شکل جو ہے وہ شہد کی مکھیوں کے چھتے کی مانند ہوتی ہے. جس طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شہد کا ایک چھتا لگا ہوتا ہے اور اس کی شکل دیکھی ہوگی، اسی طرح جو میدے کا اندرونی استر ہے اس کی شکل شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح ہوتی ہے. اس تہ کو خاردار ابھار کو میوکس میمبرین کہتے ہیں. اندرونی تہ جو ہوتی ہے اس میں خاردار ابھار ہوتے ہیں اور ان خاردار ابھار کو میوکس میمبرین کہتے ہیں، اور اس کے اندر بے شمار غدود شامل ہوتے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بے شمار غدود شامل ہوتے ہیں، اور یہ غذا معدے میں داخل ہونے پر خاص قسم کی رطوبت خارج کرتے ہیں. یہ جو غدود ہوتے ہیں جب غذا معدے میں داخل ہو جاتی ہے تو ایک خاص قسم کی رطوبت وہ خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو رطوبت معدی یا گیسٹرک جوس بھی کہا جاتا ہے. بچوں یہ تو تھا ہمارا سٹمک یا میدا. اور میدا کیا ہے، کس طرح ہے، کہاں واقع ہے، پھر سے ایک دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جو میدا ہے یہ پیٹ کے اوپر کے درمیان والے حصے اور چھاتی کے نیچے زیادہ تر بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ پہ واقع ہوتا ہے. اور یہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ یہ 12 سے 15 انچ لمبا ہوتا ہے. اس میں غذا کتنی آ سکتی ہے؟ 2.5 کلو غذا اس میں آ سکتی ہے. اور میدے کے اوپر والے حصے کو جہاں سے خوراک کی نالی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اس کو کارڈیک اینڈ کہا جاتا ہے، اور جو اس کا نیچے والا حصہ ہے اس کو پائلورک اینڈ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آ جائیں جی، میدے کی 3 تہیں ہوتی ہیں. سب سے اوپر والی پتلی سی جھلی ہوتی ہے جسے پیریٹونیم کہتے ہیں. پھر درمیانی جو تہ ہوتی ہے وہ غیر ارادی عضلات سے بنی ہوئی ہوتی ہے. اس کے بعد جو اندرونی تہ ہوتی ہے وہ خاردار ہوتی ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ میدے کا استر کہلاتا ہے. اور اس کی شکل کس طرح کی ہوتی ہے؟ شہد کی مکھیوں کا جس طرح کا چھتا ہوتا ہے اس طرح کی اس کی شکل ہوتی ہے. اور اس تہ کے اوپر خاردار ابھار ہوتے ہیں. ان ابھاروں کو میوکس میمبرین کہا جاتا ہے. اور ان کے اندر میوکس میمبرین کے اندر بے شمار غدود ہوتے ہیں، اور یہ غذا جو یہ غدود جو ہیں غذا جب معدے میں داخل ہوتی ہے تو یہ خاص قسم کی رطوبت کو خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو رطوبت معدی یا گیسٹرک جوس بھی کہتے ہیں. اب آ جائیں جی اسمال انٹسٹائن یا پھر چھوٹی آنت. یہ آنت میدا کے نچلے حصے، جو میدا کا نچلا حصہ ہے جس کو پائلورک اینڈ کہتے ہیں، وہاں سے شروع ہوتی ہے. چھوٹی آنت جو ہے میدا کے نچلے حصے پائلورک اینڈ سے شروع ہوتی ہے، اور یہ آنت در حقیقت بہت لمبی ہوتی ہے لیکن یہ قطر میں بہت چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے اس کو چھوٹی آنت کہا جاتا ہے. اور اس کی لمبائی تقریباً 2.4 میٹر ہوتی ہے. یہ آنت قطر میں کم اور تنگ ہوتی ہے. چھوٹی آنت کے ابتدائی حصے کو ڈیوڈینیم کہتے ہیں، اور اس کی لمبائی تقریباً 25 سینٹی میٹر، اور اس کی شکل جو ہے وہ انگریزی کے حرف سی کی جیسی ہوتی ہے. ڈیوڈینیم میں پتا اور لبلبا کی نالیوں کے بھی سرے کھلتے ہیں. جو چھوٹی آنت کا اوپر والا حصہ ہے جس کو ہم ڈیوڈینیم کہتے ہیں، اور اس میں پتا اور لبلبا کی نالیوں کے سرے کھلتے ہیں، اور یہ تقریباً 25 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے. یہ جو پتا اور لبلبا کی نالیوں کے سرے کھلتے ہیں تو یہ نالیاں کیا کرتی ہیں؟ یہ صفرا اور لبلبے کی رطوبتیں لے کے آتی ہیں اور خوراک میں شامل کرتی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے غذا زیادہ تر ڈیوڈینیم میں ہضم ہو جاتی ہے. چھوٹی آنت کے دوسرے حصے کو جیجونیم کہتے ہیں. چھوٹی آنت کے پہلے حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈیوڈینیم کہا جاتا ہے، اور دوسرے حصے کو جیجونیم کہتے ہیں، اور اس کی لمبائی 2 میٹر ہوتی ہے. چھوٹی آنت کا جو دوسرا حصہ ہے جس کا نام جیجونیم ہے اور اس کی لمبائی 2 میٹر ہوتی ہے. اور آنت کا جو آخری حصہ ہے اس کو الیم کہتے ہیں.
آنت کا آخری حصہ اس کو الیم کہا جاتا ہے۔ چھوٹی آنت کے جو اندرونی استر ہے جس کے اوپر میوکوز ہوتے ہیں، یعنی جس پر تولیے کے بر کی طرح لاکھوں چھوٹے چھوٹے ابھار ہوتے ہیں، جنہیں ہم ولائی کہتے ہیں۔ یہ ولائی جو ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ یہ غذائیت کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری چھوٹی آنت۔ چھوٹی آنت کے بعد کیا ہے؟ چھوٹی آنت کے بعد بڑی آنت آ جاتی ہے۔ بڑی آنت کی لمبائی 1.80 میٹر لمبی ہوتی ہے۔ یہ والی بڑی آنت جو ہوتی ہے 1.80 میٹر لمبی ایک عضلاتی نالی ہے، اور اس کی گولائی چھوٹی آنت سے 2 گنی ہوتی ہے۔ 2 گنا چھوٹی آنت سے یہ کھلی ہوتی ہے، دگنی کھلی ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، یعنی اندر سے اس کا قطر زیادہ ہوتا ہے۔ چھوٹی آنت اور بڑی آنت کے جوڑ پر، جدھر چھوٹی آنت بڑی آنت کے ساتھ مل رہی ہے، اٹیچ ہو رہی ہے، وہاں اس جوڑ پر، اس جوائنٹ پر ایک چھوٹا سا باکس بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس چھوٹے سے باکس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام سیکم ہوتا ہے۔ اس کو ہم سیکم کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک ڈھکنا ہوتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ اس ڈھکنے کا کام جو خوراک کو واپس جانے سے روکتا ہے۔ آنے تو دیتا ہے لیکن پھر وہ ڈھکنا خوراک کو واپس نہیں جانے دیتا، اس کو روک لیتا ہے۔ بڑی آنت کے 3 حصے ہیں۔ ابتدائی حصے کو سیکم، درمیانی حصے کو کولون اور آخری حصے کو ریکٹم کہتے ہیں۔ بڑی آنت کے آخری حصے میں فضلہ ہوتا ہے، اور یہ غیر ہضم شدہ غذا کو فضلے کی صورت میں خارج کرتی ہے، اور اسے ہم مکت کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی جگر پر۔ جگر کیا ہے؟ جگر یا لیور یہ انسانی جسم کا سب سے بڑا اور ضروری غدود ہے، جس کا وزن تقریباً 1.25 کلو ہوتا ہے۔ یہ پیٹ کے دائیں جانب پسلیوں کے نیچے اور معدے کے اوپر واقع ہوتا ہے۔ کہاں واقع ہوتا ہے؟ پیٹ کے دائیں جانب، یعنی رائٹ سائڈ پہ پسلیوں کے نیچے اور معدے کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ چپٹا اور نرم ہوتا ہے، اور جگر میں خون کی 2 نالیاں کھلتی ہیں۔ جگر کے اندر خون کی 2 نالیاں آتی ہیں، ایک پورٹل وین اور دوسری جگر کی شریان۔ کون کون سی 2 نالیاں؟ پورٹل وین اور جگر کی شریان۔ پورٹل وین جو ہے وہ غذائیت سے بھرپور جو خون ہوتا ہے وہ اعضائے انہضام سے لے کر جگر میں لاتی ہے، اور اس طرح جو زائد شکر یا گلوکوز ہوتی ہے وہ گلائکوجن میں تبدیل ہو کر وہ جگر میں ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ جو جگر کی وریدیں ہیں وہ اس سے غیر خالص خون واپس ورید اعظم ذیلی میں لاتی ہیں، اور جب جسم کو ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے تو جگر جو ہے وہ گلائکوجن کو گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے، اور پھر خون میں شامل ہو کر ضرورت کے مطابق، ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب ہم بہت زیادہ ورزش کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم نے کافی دیر سے ہم نے کھانا نہیں کھایا ہوا ہوتا، یا پھر ہم کوئی سخت مشقت والا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے جسم کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ ہم نے کھایا ہوا نہیں ہوتا تو انرجی پھر ہمیں کہاں سے جسم پوری کرتا ہے؟ وہی گلائکوجن جو جگر میں ذخیرہ ہوئی ہوتی ہے وہی دوبارہ سے گلوکوز میں تبدیل ہوتی ہے، اور گلوکوز جسم کے ان حصوں کو جدھر انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہنچ کر جسم کو انرجی اور طاقت اور توانائی پہنچاتا ہے، تاکہ جسم اپنا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکے، پورا کر سکے بغیر کسی تھکاوٹ کے۔ اسی لیے جگر کو شکر کا گودام بھی کہا جاتا ہے۔ جگر کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، یا 2 لوبز ہوتے ہیں، یا 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک تھوڑا بڑا ہوتا ہے جو دائیں جانب ہوتا ہے، اور دوسرا تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے جو بائیں جانب ہوتا ہے۔ بڑے لوبز یا بڑے حصے کی نسبت، جو بڑا حصہ ہے وہ چھوٹے حصے کی نسبت تقریباً 10 گنا بڑا ہوتا ہے، کیونکہ جگر میں ہمارے خون کا زیادہ بیشتر حصہ خون کا ہر وقت دورہ کرتا رہتا ہے۔ جگر میں ہمارے خون کا بیشتر حصہ ہر وقت دورہ کرتا رہتا ہے، اس لیے جگر جو ہے وہ صفرا بھی بناتا ہے جو پتا میں جمع رہتی ہے۔ صفرا کہاں جمع رہتی ہے؟ پتا کے اندر جمع رہتی ہے۔ جب خوراک ڈیوڈینیم میں جاتی ہے تو پتا صفرا کی نالی کے ذریعے ڈیوڈینیم میں اس کو لاتا ہے، اور صفرا پھر لبلبا کی رطوبت کے ساتھ مل کر وہاں چکنائی کو ہضم کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جگر کے کاموں کی طرف، فنکشنز آف لیور، یا جگر کے افعال یا جگر کے کام۔ جگر جو ہے وہ جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھتا ہے،
نمبر 2 ہے یہ صفرا کی رطوبت پیدا کرتا ہے جو خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 3 جگر یوریا بناتا ہے جو کیا ہے ایک فاسد مادہ ہے اور گردوں کے ذریعے خارج ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے جی گلوکوز کو گلائکوجن میں تبدیل کرتا ہے، ضرورت کے وقت گلائکوجن کو گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے۔ نمبر 5 جگر جراثیم کے خلاف جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ نمبر 6 یہ جسم کے لیے فولاد اور وٹامن کا ذخیرہ کرتا ہے۔ یہ جسم کے لیے فولاد اور وٹامن کا ذخیرہ کرتا ہے۔ نمبر 7 جگر چکنائی کو خاص طور پر قابل ہضم بناتا ہے۔ تو یہ تو تھے جگر کے کام یا اس کے فنکشنز۔ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں پتا، کہ پتا کیا ہے، کہاں واقع ہوتا ہے۔ پتا جگر کے بالکل ساتھ نیچے کی جانب واقع ہوتا ہے۔ یہ ناشپاتی کی شکل کا کھوکھلا سبز رنگ کا عضو ہوتا ہے جس کی رنگت سبزی مائل ہوتی ہے، اور یہ صفرا کی رطوبت کو غذا میں شامل کرتا ہے تاکہ غذا ہضم ہو جائے۔ اس کے بعد آ جائیں لبلبا یا پینکریز پہ۔ لبلبا یا پینکریز، لبلبا پتے کی شکل کی مانند تقریباً 7 انچ لمبی ایک غدود ہے، اور اس کا رنگ ہلکا زرد اور وزن 2.5 اونس کے قریب ہوتا ہے۔ اس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 اونس، اور اس کا جو رنگ ہے وہ ہلکا زرد ہوتا ہے۔ اس کا ایک سرا ڈیوڈینیم میں اور دوسرا اس کا سرا سپلین یا تلی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ لبلبا بہت اہم رطوبت خارج کرتا ہے جس کو ہم لبلبے کی رطوبت یا پینکریاٹک جوس بھی کہتے ہیں۔ یہ رطوبت لبلبے کی نالی کے ذریعے ڈیوڈینیم میں آتی ہے، اور یہ مکمل رطوبت ہے جو کہ غذا کے تینوں اہم اجزاء یعنی نشاستہ، چکنائی اور پروٹین پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کو قابل ہضم بناتی ہے۔ بچوں یہ ہمارا آج کا ایک ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ کیا تھا؟ ڈائجسٹو سسٹم یا نظام انہضام۔ اس میں کوشچن تھا کہ نظام انہضام سے کیا مراد ہے اور اس میں کون کون سے اعضاء حصہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے نظام انہضام یا ڈائجسٹو سسٹم کی چھوٹی سی ایک ڈیفینیشن پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں ہمارے جسم کے کون کون سے اعضاء شامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے منہ ہے، پھر حلق، خوراک کی نالی، معدہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت، جگر، پتا اور پھر لبلبا۔ یہ وہ ہمارے جسم کے حصے ہیں جو کہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔